قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لسعیھا راضیہ، جو بھی انہوں نے زندگی میں محنت کی، کوشش کی، اللہ اس کا اتنا صلہ دے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ ان کے صلے میں اتنا عطا کیا جائے گا کہ وہ راضی ہوں گے کہ ہمارے رب نے ہمارا مول ڈال دیا نا۔ لسعیھا راضیہ، وہ اپنی سعی پر، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، انہیں اونچی جنتوں میں بسایا جائے گا۔ اونچی جنتوں میں 100 جنتیں ہیں، اللہ کی جنت ایک نہیں ہے، اللہ کی جنتیں بھی کئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فی جنت عالیہ، اللہ انہیں اونچی جنتوں میں جو ہے وہ بٹھائے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سننے کو ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، 4 چشمے ہوں گے جنت میں۔ یہ آج کل چشموں کے کنارے یا دریاؤں اور نہروں کے کنارے آبادیاں بن رہی ہیں نا، کہ مختلف نہروں کے کنارے کا ویو ہوتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلتی نہر کا منظرہ، یہ گدلا میلا کچیلا پانی، پھر بھی انسان چلتے ہوئے پانی سے لطف لیتا ہے۔ لیکن جنت کے جو چشمے ہوں گے وہ 4 چشمے قرآن نے بتائے، اور چاروں کا پانی کیسا ہوگا؟ ایک چشمہ خالص دودھ کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شہد کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شراب کا ہوگا، اور ایک چشمہ خالص پانی کا ہوگا۔ یہ 4 چشموں کی نہریں ہوں گی جنت میں، جو پوری جنت میں جو ہے وہ گھوم رہی ہوں گی، اور ان چاروں چشموں کے کنارے پھر جنتی آباد ہوں گے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جانور بھی ہوں گے جو ان چشموں کے اندر نہا رہے ہوں گے، اور فرمایا بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر اتنے اتنے قد کے جانور ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور پھر تو مزہ آ جائے گا، دودھ کی نہر میں بختی اونٹ کی گردن کے برابر جانور کلکاریاں مارتے ہوں گے، تو ان کو دیکھنے کا پھر سرور تو اپنا ہی ہوگا نا۔ تو کہا حضور پھر تو مزہ آ جائے گا۔ کہا عمر صرف دیکھنے کا مزہ نہیں، وہ کھانے کے لیے بھی ملیں گے، وہ بھون کے کباب بن کے تمہارے سامنے بھی ہوں گے، پھر بھی مزہ آئے گا۔ تو کیا لطف ہوگا جنت کا، یہ میرا رب بیان کر رہا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بچھے ہوئے بستر ہوں گے، لگے ہوئے پلنگ ہوں گے، اونچے پلنگ، مرفوعہ رفت والے، واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے کوب، رکھے ہوئے گھڑے اور رکھے ہوئے سلیقے سے سجائے ہوئے برتن ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، وزرابی مبسوسہ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی، چاندنیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور کوزے رکھے ہوئے ہوں گے، اونچے پلنگ لگے ہوئے ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور یہ چشموں کے کنارے منظر ہوں گے، جنت کا ماحول ہوگا، کوئی لغو بات سننے کو ملے گی نہیں، کوئی ہڑبونگ، کوئی ہلا گلا، کوئی ایسی بات ہوگی نہیں، اور جنت کا منظر ہوگا۔ سب سے بڑی دولت جنت میں یہ ہوگی کہ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ جنتیوں کو بلائے گا، اور بلائے گا اردیتم، جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو جنتی آگے سے کہے گے ما لنا اللہ نرضا، مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں وہ ملا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ جنت وہ ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دماغ نے اس کا تصور نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی تصور کر لیں، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو مہمیز لگائیں، اور بڑے سے بڑا جو ہے، جو دنیا کے نظارے دیکھ چکا ہے، وہ سارے نظاروں کو جمع کر کے کوئی منظر خود ساختہ بنائے، لیکن جنت اس سے بھی اچھی ہوگی۔ تو
تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا تصور تک نہیں ہوگا جو انہیں وہاں ملے گا. تو وہ کہیں گے، اللہ فرمائے گا راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، وہ کہیں گے اسی تے مالک گوڈے گوڈے راضی ہیں. اللہ فرمائے گا میں تمہاری جھولی میں ایک اور شے ڈالنے لگا ہوں، تم بالکل راضی ہو جاؤ گے. تو وہ کہیں گے میرے رب کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی، اب اور کیا باقی رہ گیا؟ اللہ فرمائے گا میں ایک اور شے دینے لگا ہوں، وہ تمہیں ملے گی، تم بالکل راضی ہو جائیں گے. تو وہ جھولی پھیلا لیں گے کہ مالک تیری مرضی، ویسے کوئی کسر تو نہیں رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ چیز جنتیوں کو نہال کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ جنت کے اس نقشے کو بیان کیا جو ان لوگوں کو عطا کرے گا جن کے عقیدوں میں جمال ہے اور جن کے عمل میں حسن ہے، جو عقیدے بھی خوبصورت رکھتے ہیں، جن کے عقیدوں میں شرک نہیں ہے، جن کے عقیدوں کے اندر بے ادبیاں نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر گستاخیاں نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر بدعات نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر جو ہے وہ خرابیاں نہیں ہیں، اور جن کا عمل کوتاہیوں سے پاک ہے. یہ وہ پاک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو یہ نعمتیں عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سب کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. جنت کی قیمت بتائی حضور نے کہ اگر تو جنت چاہتا ہے تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانی ہوگی یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اور اگر تیرے پاس یہ ہمت نہیں ہے، تیری مالی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تو غلام آزاد کر سکے، کسی مقروض کا قرض ادا کر کے کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا سکے، تو دو کام کر لینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا. ان دو چیزوں کے بدلے کے اندر تیرا رب تجھ کو جنت عطا کرے گا. یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں ہے. کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی دکھیے کو، کسی پریشان حال کو، کسی مفلوق الحال کو، پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہوئے شخص کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ دخول جنت کا سبب اور ذریعہ قرار پایا. آقا کریم علیہ السلام، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر ارشاد فرمایا الضعفاء المظلومون، جو مسلمان کمزور ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت ہیں. چونکہ بہت سارے گناہ کا کفارہ ان پر ہونے والے ظلم بن جاتے ہیں. اہل ایمان کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں ان کو اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اہل ایمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کی بھی ان کو جزا عطا کرتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل بلا کو جو قیامت کے دن اجر و صلہ عطا کیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری کھال اور ہمارا جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا. تو آج جو صلہ اس کا حشر کے روز دیا جا رہا ہے. تو حالات میں بعض اوقات اس طرح کی صورت بن جاتی ہے کہ یا آپ ظالم بنیں یا آپ مظلوم بنیں. تو اس وقت مظلوم بننے کو اختیار کر لیجئے گا، ظالم کبھی بھی نہ بنیے گا، چونکہ ظالم کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور مظلوم کی جگہ اللہ کی جنت ہے. پھر فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں. تو پھر جھولیاں پھیل گئیں. تو فرمایا تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں، جن کا خلق اچھا ہے، جن کے رویے خوبصورت ہیں. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، میں تم میں سے جو شریر ترین لوگ ہیں ان کی خبر دوں. السرسارون المتشدقون المتفہقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو سب لوگوں کو برابر بولنے کا حق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے بولتے ہی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے ہی حق ہے بولنے کا، اور وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، اور کوئی بولے تو پھر اس کی بات کاٹ کے بولنے لگ جاتے ہیں. المتشدقون المتفہقون، یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں
और ज़ुबान को बल दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर अअमिनतुम मन फिस्समाइ अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फिस्समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.